In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری آرٹ آف ٹرانسلیشن کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے رول نمبر 156. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار اور احترام کا پردہ ڈالیں. اگر آج ہم کسی کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں گے تو آنے والے وقت میں کوئی ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو لیسن کے اندر ہمارے پاس کس طرح کے سینٹنسز ہیں. جیسا کہ گلاس کھنگالے ہوئے ہیں، یا ملاقات طے ہوئی ہے، یا اس کا ہاتھ جلا ہوا ہے، یا دودھ خراب ہوا ہے. یعنی بظاہر یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پرفیکٹ ٹینس کے سینٹنسز ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. دراصل یہ وہ سینٹنسز ہیں جو ہم عام بول چال میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ پیسو وائس کے سینٹنسز ہیں. آئیے پہلے ہم اس کی اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کے بارے میں مزید انفارمیشن دے دوں گا. اچھا، ان سینٹنسز کی اسٹرکچر بالکل سمپل سی ہے کہ ہم نے سبجیکٹ کے بعد بی اور بی کے بعد پھر ہم نے ورب کی تھرڈ فارم یوز کرنی ہے. دراصل یہ پیسو وائس کے سینٹنسز ہیں، اور پیسو وائس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے یہ ریسیپینٹ آف دا ایکشن ہوتا ہے. یعنی آبجیکٹ کو ہم نے سبجیکٹ بنایا ہوتا ہے. اس میں if the subject is the recipient of the action, it is passive voice. یعنی جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس پر کام ہوا ہوتا ہے پیسو وائس کے اندر. یہ جو کنسٹرکشن ہے اس کو ہم اسٹیٹو پیسو کنسٹرکشن کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم نے پاسٹ پارٹیسپل کا استعمال کیا ہے. اور پاسٹ پارٹیسپل جو ہے، یہ پاسٹ پارٹیسپل describes the present state or condition of the subject as a result of the action. یعنی جو کسی ناؤن یا پروناؤن پر کام ہوا ہوتا ہے اس کی کیفیت کو یہ ظاہر کرتا ہے، یا اس کی حالت کو جو ظاہر کرتا ہے اس کو ہم یعنی پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں. جب بھی میں بی کا استعمال کرتا ہوں تو یہ بات میں کلیئر کرتا ہوں کہ ہم پریزنٹ کے لیے بی کی جگہ پر از ایم آر استعمال کرتے ہیں، پاسٹ کے لیے واز ور، اور فیوچر کے لیے اس کے ساتھ ہم ول کا اضافہ کر کے ول بی بناتے ہیں، اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم آئے گی. تو یہ سمپل پریزنٹ کے پیسو وائس کے جملے ہیں، لیکن ان کی ٹرانسلیشن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ اسٹیٹو پیسو کنسٹرکشن ہے، اور یہ پریزنٹ اسٹیٹ اور کنڈیشن آف دا سبجیکٹ اس کو یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. آئیے اب ہم ایگزامپلس کو دیکھیں گے، اور ایگزامپلس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. میری قمیض پھٹی ہوئی ہے. مائی شرٹ از ٹورن. مائی شرٹ از ٹورن. اچھا، میری قمیض پھٹی ہوئی تھی. مائی شرٹ واز ٹورن. یا میری قمیض پھٹی ہوئی ہوگی. مائی شرٹ ول بی ٹورن. اچھا، اسی طرح اگر کسی سینٹنس کو نیگیٹو کرنا ہے کہ میری قمیض پھٹی ہوئی نہیں ہے، مائی شرٹ از ناٹ ٹورن. یا میری قمیض پھٹی ہوئی نہیں تھی، مائی شرٹ واز ناٹ ٹورن. یا کیا میری قمیض پھٹی ہوئی ہے، از مائی شرٹ ٹورن. یعنی از ایم آر کو اگر جملے کے سٹارٹ میں لگائیں گے تو اٹ ول بیکم کوشچن. لیکن اب دیکھیں کہ بظاہر ایسے لگتا ہے میری قمیض پھٹی ہوئی ہے، لیکن یہ پریزنٹ سمپل پریزنٹ کا پیسو وائس کا سینٹنس ہے. اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ ہم اس کی بازو کی کنڈیشن کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے. ہز آرم از بروکن. ہز آرم از بروکن. یا اس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا. ہز آرم واز بروکن. یا اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہوگا. ہز آرم ول بی بروکن. تو اگر اس میں از ایم آر واز ور کے بعد ناٹ لگائیں، فقرہ نیگیٹو بن جائے گا. اگر ان کو شروع میں لگائیں گے فقرہ کوشچن کا بن جائے گا. موبائل چارج ہو گیا ہے. دا موبائل از چارجڈ. دا موبائل از چارج. یا موبائل چارج ہو گیا تھا. دا موبائل واز چارجڈ. یا موبائل چارج ہو گیا ہوگا. دا موبائل ول بی چارجڈ. تو پلیز کیپ ان مائنڈ. دیکھیے بظاہر سینٹنس ایسے لگتا ہے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا سینٹنس ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سمپل یعنی ایک ایکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہم اس کی جو ناؤن ہے اس کی پریزنٹ اسٹیٹ کو بیان کر رہے ہیں، یا اس کی کیفیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں ان سینٹنسز کے اندر. دروازے کو تالا لگا ہوا ہے. دا ڈور از لاکڈ. دا ڈور از لاکڈ. یہ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا. دا ڈور واز لاکڈ. یہ دروازے کو تالا لگا ہوا ہوگا. دا ڈور ول بی لاکڈ. کھڑکی کھلی ہوئی ہے. دا ونڈو از اوپنڈ. دا ونڈو از اوپنڈ. یہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی. دا ونڈو واز اوپنڈ. کھڑکی کھلی ہوئی ہوگی. دا ونڈو ول بی اوپنڈ. گاڑی دھلی ہوئی ہے. دا کار از واشڈ. دا کار از واشڈ. یہ گاڑی دھلی ہوئی تھی. دا کار واز واشڈ. گاڑی دھلی ہوئی ہوگی. دا کار ول بی واشڈ. قمیض استری ہوئی ہے. دا شرٹ از آئرنڈ. اکثر ہم گھر میں یہ بولتے ہیں بھائی قمیض تو استری ہوئی ہے. دا شرٹ از آئرنڈ. قمیض استری ہوئی تھی. دا شرٹ واز آئرنڈ. یا قمیض استری ہوئی ہوگی. دا شرٹ ول بی آئرنڈ. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. دا چیئر از بروکن. اب دیکھیں یہ
چیئر کی اسٹیٹ کو، ہم پریزنٹ اسٹیٹ کو بیان کر رہے ہیں، اس کی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، دا چیئر از بروکن، یا کرسی ٹوٹی ہوئی تھی، دا چیئر واز بروکن، کرسی ٹوٹی ہوئی ہوگی، دا چیئر ول بی بروکن. اچھا دودھ خراب ہوا ہے، یہ نہیں کوئی دیتا آپ کو کہ بھائی آپ چائے بنا، آپ کہتے ہیں بھائی دودھ تو خراب ہوا ہے. دا ملک از اسپائلڈ، دا ملک از اسپائلڈ. گھر صاف کیا ہوا ہے. دا ہاؤس از کلینڈ، دا ہاؤس از کلینڈ. اگر اس کو پاس میں لے جانا ہے کہ گھر صاف کیا ہوا تھا، دا ہاؤس واز کلینڈ. یا فیوچر میں لے جانا ہے گھر صاف کیا ہوا ہوگا، دا ہاؤس ول بی کلینڈ. ہوم ورک کیا ہوا ہے، اکثر بچہ کہتا ہے جی میں نے تو ہوم ورک کیا ہوا ہے، دا ہوم ورک از ڈن، دا ہوم ورک از ڈن. یا میں نے ہوم ورک کیا ہوا تھا، ہوم ورک واز ڈن. یا ہوم ورک کیا ہوا ہوگا، دا ہوم ورک ول بی ڈن. اچھا بل ادا کیا ہوا ہے، یعنی کوئی کہتا ہے میں آپ بل ادا، آپ تو کہیں بل ادا کیا ہوا ہے، دا بل از پیڈ، دا بل از پیڈ. اب یہ دیکھیں یہاں پیڈ ورب کی تھرڈ فارم ہے، پاسٹ پارٹیسپل اس کو ہم بولتے ہیں. بل ادا کیا ہوا تھا، دا بل واز پیڈ. یا بل ادا کیا ہوا ہوگا، دا بل ول بی پیڈ. اچھا کام مکمل کیا ہوا ہے، دا ٹاسک از کمپلیٹڈ، دا ٹاسک از کمپلیٹڈ. یا کام مکمل کیا ہوا تھا، دا ٹاسک واز کمپلیٹڈ. یا کام مکمل کیا ہوا ہوگا، دا ٹاسک ول بی کمپلیٹڈ. کھانا پکایا ہوا ہے، دا فوڈ از کوکڈ، دا فوڈ از کوکڈ. اب دیکھیں یہاں کام فوڈ پر ہوا ہے، آگے اس کے ہم نے اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یوز کی ہوئی ہے. اگر اس کو پاس میں نے کھانا پکایا ہوا تھا، دا فوڈ واز کوکڈ. یا کھانا پکایا ہوا ہوگا، دا فوڈ ول بی کوکڈ. اچھا پیغام بھیجا ہوا ہے بھائی، دا میسج از سینٹ، یعنی بھیج دیا ہوا ہے، دا میسج از سینٹ. یا پیغام بھیجا ہوا تھا، دا میسج واز سینٹ. یا پیغام بھیجا ہوا ہوگا، دا میسج ول بی سینٹ. کپڑے طے کیے ہوئے ہیں، دا کلوتھس آر فولڈڈ. اچھا فولڈ ہوتا ہے طے کرنا، دا کلوتھس آر فولڈڈ. یا کپڑے طے کیے ہوئے تھے، دا کلوتھس ور فولڈڈ. یا کپڑے طے کیے ہوئے ہوں گے، دا کلوتھس ول بی فولڈڈ. چائے بنائی ہوئی ہے، اکثر ہم یہ سینٹنس بولتے ہیں گھر کے اندر، دا ٹی از میڈ، دا ٹی از میڈ. چائے بنائی ہوئی ہے بھائی، ریڈی ہے یعنی کہ تیار ہے. یہ چائے بنائی ہوئی تھی، دا ٹی واز میڈ. فیوچر میں لے جانا ہے، چائے بنائی ہوئی ہوگی، دا ٹی ول بی میڈ. اگر نیگیٹو کرنا تو یہ بات میں نے پہلے بتا دی ہوئی ہے کہ آپ از ایم آر یا واز ور کے بعد فوراً بعد ناٹ لگائیں، یا ول کے فوراً بعد ناٹ لگائیں، فکر ہے نیگیٹو بن جائے گا. لیکن اگر ان کو ہم سبجیکٹ سے پہلے لے جائیں باہر تو دے ول بیکم کوشچنس. گھر سجا ہوا ہے، دا ہاؤس از ڈیکوریٹڈ، دا ہاؤس از ڈیکوریٹڈ. گھر سجا ہوا تھا، دا ہاؤس واز ڈیکوریٹڈ. یا گھر سجا ہوا ہوگا، دا ہاؤس ول بی ڈیکوریٹڈ. اگر اس کو نیگیٹو کرنا ہے، دا ہاؤس ازنٹ ڈیکوریٹڈ. کوشچن بنانا ہے، از دا ہاؤس ڈیکوریٹڈ. ملاقات طے ہوئی ہوئی ہے، یعنی ہم نے ملاقات یعنی پلان کی ہوئی ہے. دا میٹنگ از شیڈیولڈ، دا میٹنگ از شیڈیولڈ. یا ملاقات طے ہوئی تھی، دا میٹنگ واز شیڈیولڈ. یہ ملاقات طے ہوئی ہوگی، دا میٹنگ ول بی شیڈیولڈ. اس کا ہاتھ جلا ہوا ہے، ہز ہینڈ از برنڈ، ہز ہینڈ از برنڈ. یا اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا، ہز ہینڈ واز برنڈ. یا اس کا ہاتھ جلا ہوا ہوگا، ہز ہینڈ ول بی برنڈ. میرا بازو ٹوٹا ہوا تھا، مائی آرم واز بروکن. یا میرا بازو ٹوٹا ہوا ہوگا، مائی آرم ول بی بروکن. گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے، دا کار از پارکڈ آؤٹ سائڈ، دا کار از پارکڈ آؤٹ سائڈ. اب دیکھیں یہاں کار ریسیپینٹ آف دا ایکشن ہے جس کو ہم نے پارک کیا، کھڑا کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یوز کی ہوئی ہے. اور اسی طرح اگر دا کار از پارکڈ آؤٹ سائڈ پریزنٹ میں ہے، اگر پاس میں جانا ہے، گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی، دا کار واز پارکڈ آؤٹ سائڈ. یا گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہوگی، دا کار ول بی پارکڈ آؤٹ سائڈ. گلاس کھنگالے ہوئے ہیں، دا گلاسز آر رنسڈ. اچھا رنس کا مطلب ہوتا ہے کھنگالنا، یعنی پانی ہلکا سا اس میں ڈال کے ہلا کے پھینک دینا، پانی کو سپل کر دینا ہوتا ہے. دا گلاسز آر رنسڈ. یا گلاس کھنگالے ہوئے تھے، دا گلاسز ور رنسڈ. یا گلاس کھنگالے ہوئے ہوں گے، دا گلاسز ول بی رنسڈ. ہمیں دعوت ملی ہوئی ہے، وی آر انوائٹڈ. اکثر بولتے ہیں یار ہم تو ہمیں بلایا ہوا ہے، یا ہمیں دعوت ملی ہوئی ہے، تو وی آر انوائٹڈ. یا ہمیں دعوت ملی ہوئی تھی کہ ہم وہاں گئے تھے، تو وی ور انوائٹڈ. یا ہمیں دعوت ملی ہوئی ہوگی، وی ول بی انوائٹڈ. ہماری تعریف کی گئی ہے بھائی، وی آر اپریشیٹڈ. اچھا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہماری تعریف کی جاتی ہے یا کی گئی ہے، لیکن یہ سینس یہ ہے کہ کام ہو گیا ہوا ہے پر مکمل ہے، تو وی آر اپریشیٹڈ. ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، وی آر ڈیسیوڈ. اچھا جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ ہم بظاہر یہ لگتا ہے جیسے پریزنٹ پرفیکٹ کے ٹینس کے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم نے ان کو
کنورسیشنل انگلش کے اندر پریزنٹ میں یوز کرتے ہیں، اور اکثر ہم یہ بولتے ہیں وی آر ڈیسیوڈ، یار ہم تو دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں، ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، وی آر ڈیسیوڈ، یا ہم دھوکہ کھائے ہوئے تھے، وی ور ڈیسیوڈ، یا ہم دھوکہ کھائے ہوئے ہوں گے، وی ول بی ڈیسیوڈ. سو یو مسٹ ہیو نوٹڈ کہ ان آل دیز سینٹنسز ہم نے جو بھی یعنی ریسیپینٹ آف ایکشن تھا، یعنی جو سبجیکٹ ہم نے آبجیکٹ کو سبجیکٹ بنایا ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے از آر ایم پریزنٹ کے لیے، پاسٹ کے لیے ہم واز ور لگاتے ہیں، فیوچر کے لیے ول بی، اور اس کے بعد ہم نے ورب کی تھرڈ فارم یوز کی ہے. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.